ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن تطع أكثر من في الأرض اور اگر آپ اطاعت کریں اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں یضلوک عن سبیل اللہ تو وہ بھٹکا دیں گے تجھے اللہ کے راستے سے ان یتبعون الا الظن وہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ وہ اور کچھ نہیں ہے مگر اٹکل کرتے ہیں ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے جو گمراہ ہو جائے اس کے راستے سے وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید معزز سامعین سورۃ الانعام کا 14واں رکوع آیت نمبر 116 اور 117 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین اور منکرین سے آپ کہیں تم آ کر مجھے یہ سمجھاتے ہو کہ کوئی بیٹھ جائیں کوئی صلح کریں کوئی بات طے کریں اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ جو میں نے وہی بھیجی ہے اس کی تبلیغ کریں تو اب تمہارا کیا خیال ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ کسی اور کو حاکم بناؤں کسی اور سے مشورہ کروں اس لیے کسی اور کے مشورے کی اب کوئی ضرورت نہیں میری طرف اللہ کی وحی آئی ہے اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے کیونکہ یہ منزل من اللہ ہے اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے جس کے اندر صداقت بھی ہے عدل بھی ہے اور اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا تو میں اللہ کی وحی کو چھوڑ کر تمہاری بات کیسے مانوں یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کی بات ماننی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ زمین والے کہاں چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف ہو یہ وڈیرے یہ دنیا کے اندر جنہوں نے کفر اور شرک کے اڈے قائم کیے ہیں یا جنہوں نے ظلم اور ستم کے بازار گرم کر رکھے ہیں وہ کہاں چاہتے ہیں کہ دنیا میں انصاف کا دین آئے اس لیے میرے پاک پیغمبر آپ نے ان کی بات کو ماننا بھی نہیں ہے اگر آپ ان کی بات مانیں تو یہ تو کوشش میں ہے کہ آپ کو اللہ کے راستے سے پھٹکا دیں اس لیے آپ نے اللہ کی وحی کی بات ہی ماننی ہے اور کسی کی بات نہیں ماننی اور ہر دور کے اندر ایسے ہوا جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو اس دور کے جو لوگ تھے آپ ان کو دیکھیں اکثریت کس طرف تھی اکثریت کفر و شرک پر تھی اللہ کے انبیاء دعوت دیتے رہے اللہ کے انبیاء ظلم سے روکتے رہے اللہ کے انبیاء کفر سے روکتے رہے پہلے چند ایک لوگ ایمان لائے اور پھر جناب تھوڑی سی جماعت بن جاتی
لیکن ان معاندین اور کفار کے مقابلے میں وہ اہل حق کی جماعت تھوڑی ہوتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کے واقعات آپ پڑھ لیں آپ کو یہی ملے گا۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں، کوئی تھوڑا عرصہ نہیں، 950 سال گزر گئے دعوت دیتے ہوئے، لیکن قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، ایمان کتنے لائے تھے؟ قلیل لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ اکثر نوح علیہ السلام کے مخالف تھے، لیکن اکثریت کامیاب نہیں ہوئی، کامیاب وہ قلیل ہی ہوئی ہے۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ جو تھوڑے لوگ تھے وہی کامیاب ہوئے، باقی سارے اکثریت کو اللہ نے غرق کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ہے، ان کا گھر والے ان کے مخالف، ان کی برادری ان کے مخالف، وقت کا حکمران ان کے مخالف۔ اکثریت تو ساری یہی ہوتی ہے نا، انسان کی کوئی گھر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ برادری کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ حکومت ہوتی ہے، یہ سب ان کے مخالف، اور خلیل اللہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اعلان کیے جا رہے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے ساتھیوں کو ہی کامیاب فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، فرعون کے دربار میں ہیں، ایک بھائی ہارون ساتھ ہے، باقی فرعون کا لاؤ لشکر، اس کی حکومت، اس کی سلطنت سب مخالف۔ اور جب میدان سجا مقابلے کے لیے، وہ جادوگر کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، ادھر جناب جادوگروں کا پورا لشکر اور ادھر موسیٰ اور ہارون دو بھائی۔ اور پھر جناب حالت یہ تھی کہ جادوگروں کو بھی رحم آیا ان پر کہ یہ کیا کریں گے، حکومت ہمارے ساتھ، جادو میں ماہر ہم، لشکر سارا ہمارے ساتھ، اور یہ اگر جیت بھی جائے تو تالیاں بھی کوئی نہیں مارے گا خوشی میں، کون ہے ان کے ساتھ تائید کرنے والا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن رب نے کہا جس کے ساتھ میں ہوں نا، کامیاب وہی ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسی عزت عطا فرمائی جس کا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ہمارے پیارے آقا امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، آپ وہ واقعات پڑھیں نا، سیرت کے درس میں بیٹھیں اور سنیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ مکے والوں نے آپ کی بات کو سننا گوارا نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کرتے ہیں، طائف والوں نے پتھر مار مار کے اپنے شہر سے نکالا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ اور شیبہ جو دشمن کا باغ تھا اس باغ کے اندر جا کر پناہ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم تو گزر آتے ہیں جی، اور جی فلانا کا گھر پاس تھا، پیاس بڑی لگی تھی، میں نے کہا اس کے گھروں تو پانی کا گھٹ بھی نہیں بھرنا، میں نے پانی بھی نہیں پیا جی اس کے گھر سے، تھوڑی سی ہماری کسی کے ساتھ کھٹمٹ ہو جائے ہم اس کے گھر سے پانی کا گھونٹ بھی نہیں بھرتے۔ اللہ کے نبی اس کے باغ کے اندر پناہ لے رہے ہیں تو کیوں لے رہے ہیں؟ حالات نے اتنا مجبور کیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے، اب مکہ کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجتے ہیں مجھے امان دے مکہ میں آنے کی، ان سے تو جان چھوٹی ہے، یہ ظالم پھر ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک کے پاس پیغام بھیجا، اس نے کہا میں نہیں دے سکتا، دوسرے کے پاس پیغام بھیجا، اس نے کہا میں نہیں امان دے سکتا، تیسرے نے جا کر امان دی، تب آپ مکہ میں داخل ہوئی۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، یہ سب کچھ برداشت ہوا، لیکن عزت اور کامیابی انہی کو ملی جو آگ کے انگاروں پر لیٹ کر اللہ کی توحید کے نعرے لگاتے ہیں۔ جتنے وڈیرے تھے، جتنے یہ ظلم کرنے والے تھے، ان کو کچھ نہ حاصل ہوا۔ تو اکثریت مخالف ہوتی ہے اور اقلیت اللہ کے انبیاء کی دعوت کو ماننے والی ہوتی ہے، لیکن اقلیت جو ہے نا، جو دین پر چلنے والی 100% وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو پھر ایک وقت آتا ہے، دنیا میں بھی اللہ سرخرو فرماتا ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ اور ابھی حال ہی میں آپ دیکھ لیجئے، وہ تو واقعات ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں، حدیث میں، اب بھی اگر کوئی اقلیت، کوئی تھوڑے لوگ بھی اللہ کے نام لے کر، چاہے ان کے اندر 100 غلطیاں کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کا نام لے کر ڈٹ جائے، اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے افغانستان کی مثال موجود ہے، فوجیں چڑھ دوڑی اور جناب یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، لیکن انہوں نے آگے ڈٹ گئے۔ ان کے اندر 100 غلطیاں ہوں گی،
100 کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اللہ کا نام لے کے ڈٹے تو ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو اکثریت آپ کو کہیں گے کہ جناب یوں کریں اور وہ کریں، ان کی بات مانیں گے میرے پیغمبر، تو یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ تمہیں اللہ کے دین سے دور کر دے، یہ تو چاہتے ہی یہی ہیں۔ اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے سنت پہ عمل کرنے والے کتنے، رسم و رواج اور بدعات پہ عمل کرنے والے کتنے، شریعت پر چلنے والے کتنے ہیں، اور شریعت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کتنے ہیں۔ اپنے اسی محلے میں آپ دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، نمازی کتنے ہیں، غیر نمازی کتنے ہیں، روزے رکھنے والے کتنے ہیں، نہ رکھنے والے کتنے ہیں، حج کرنے والے کتنے ہیں، نہ کرنے والے کتنے ہیں، زکوٰۃ دینے والے کتنے ہیں، نہ دینے والے کتنے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے اکثریت اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہے۔ ہمارے مسجد میں اسپیکر لگتا تھا نا، صبح کا درس ہوتا تھا، تو لوگوں نے درخواست دی جا کر ہمارے خلاف کہ ہمارا اسکول خراب کر رہے ہیں۔ وہ تو 3 دفعہ پرچہ ہوا میرے اوپر کہ جناب اسی بات پر صحیح بات ہے۔ کہ تو اقلیت، اب آپ درس قرآن کی بات جیسے قاری صاحب کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجئے نا جی، ہم محلے میں کتنے افراد ہیں، تو قرآن سننے کے لیے کتنے لوگ بیٹھتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ ترلائی سے آ جاتے ہیں، کوئی علی پور سے آ جاتے ہیں، لیکن دیکھ لیجئے کہ ہمارے پاس سے کئی لوگ، چلو کسی کی مجبوری ہوتی ہے وہ الگ بات ہے، جنہوں نے اپنے جانا ہے ڈیوٹی پہ، چلو اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جو باہر جا کے گھوم لیں گے، باہر جا کر بیٹھ لیں گے، لیکن اللہ کی کتاب سننے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے ہر معاملے میں، یہ کسی پہ تنقید کی بات نہیں ہے، ویسے مجموعی طور پہ ہر معاملے میں دیکھا جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اکثریت وہ لوگ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے، آمین۔ اور اللہ قرآن میں بھی کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں، تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر آپ اطاعت کریں اکثر ان کی جو زمین میں ہیں، يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تجھے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے۔ الیکشن کے دن آتے ہیں، اگر کہا جائے جناب کوئی دیندار بندہ الیکشن میں کھڑا ہو گیا، وہ چھوڑو ذرا یہ صوفی ہے، ہمیں تو وہ بندہ چاہیے جو ہمارے ساتھ تھانے کچہری میں جا سکتا ہو۔ یہ بات ہے، ہاں بدماش ہو، سننے میں آتی ہیں یا نہیں؟ کیوں کہ ہم نے شریف آدمی کو انتخاب اس لیے نہیں کرنا کہ یار یہ تو شریف تو ہے، لیکن اپنے شریفوں کو کیا کرنا ہے، ہمیں تو وہ بندہ چاہیے ہم جناب چوری کریں، ہم جناب ظلم کریں، ہم جناب جو مرضی کریں، قتل تک کر دیں، تو ہمارے ساتھ کھڑا ہو گئی، ٹھیک ہے اس نے جو کیا تو بس میں سنبھال لوں گا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں یہ وہ چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے قاری فضل ربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا مفتی صاحب الیکشن ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ آپ جیت جائیں گے تو اسلام نافذ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب فرمایا نہیں، اسلام نافذ نہیں ہوگا، یہ تجھے کس نے کہا کہ میں اسلام نافذ کر لوں گا؟ کل اسلام نہیں نافذ کر سکتے ہو تو پھر چھوڑو، حدیث پڑھاؤ اور ہمیں بھی قرآن پڑھانے دو۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، انہوں نے کہا دیکھو ایک کوشش ہے، اگر 100 بندوں میں سے نا کم از کم 2-3 دیندار بھی نہ ہوں نا، اتنے بھی نہ ہوں، تو پھر ہر قانون اسلام کے خلاف ہو، ہر قانون اسلام کے خلاف ہو، اور اسمبلی میں سر عام شرابیں پی جائیں، اور ہوں جو سارے ایسے لوگ، اب کم از کم کچھ تو دیندار ہوں گے تو کچھ تو آواز اٹھائیں گے نا۔ جب بھی اسلام کے خلاف آپ دیکھ لیجئے چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو پھر بھی وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، اسلام کا نام لے لیتے ہیں اور جناب اسلام کی حق میں کوئی بات کر دیتے ہیں، یا جناب کہیں نہ کہیں آپ ہر اسمبلی کے علاوہ بھی کسی مجلس میں دیکھ لیجئے، اگر اس میں کوئی ایماندار بندہ ہوگا، جہاں 100 بندے اللہ کی نافرمانی پر کھڑے ہوں گے، وہاں 3-4 بندے اگر اللہ کی اطاعت میں کھڑے ہو جائیں تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ جاتی ہے۔ تو کم از کم وہ سپیڈ بریکر کا کام کر لیتے ہیں، رکاوٹ بن جاتے ہیں، کم از کم اللہ کے دین کے مخالفین کے لیے کچھ نہ کچھ رکاوٹ کا کام بن جاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں ہر جگہ میں اکثریت کے اوپر تو فیصلہ ہو تو پھر تو کیا ہے، نقصان ہی نقصان ہے، لیکن اقلیت آپ دیکھ لیجئے جو اللہ کے دین کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہی لوگ سرخرو ہوتے ہیں۔
تو وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اطاعت کریں اکثر ان کی جو زمین میں ہیں وہ تمہیں بھٹکا دیں اللہ کے راستے سے. کیوں؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ اتباع نہیں کرتے کسی چیز کی سوائے خیالات اور گمان کے. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ اور کچھ نہیں ہے مگر اٹکل کرتے ہیں. اٹکل سمجھتے ہیں؟ اندھیرے میں تیر پھینکنا. ایک تو ہے نا نشانے پہ کوئی چیز دیکھ کر ایویں مارنا، ادھر ادھر کی مارنا، اٹکل کرنا ادھر ادھر کی مارنا، اندھیرے میں تیر پھینکنا. کوئی پتہ نہیں ہے جناب، تکا ہے، لگ گیا تو ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے، لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا. بَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اٹکل کرتے ہیں. دیکھیے جی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میری آیات، جیسے کہ کل کے سبق ہم نے پڑھا، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن میں صداقت بھی ہے، قرآن میں عدالت بھی ہے، قرآن کا ہر خبر سچی بھی ہے، قرآن کا ہر فیصلہ انصاف پر بھی مبنی ہے. اس کے علاوہ، قرآن کے علاوہ اگر کوئی آئین پیش کرتا ہے، کوئی دستور پیش کرتا ہے، جناب فلانا نظام لائیں، فلانا نظام لائیں، اللہ فرماتے ہیں سب اٹکل پچو ہیں، سب اندھیرے کے تیر ہیں اور کسی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہر نظام فیل ہے، نظام پاس اور کامیاب ہے تو صرف رب کا نازل کردہ کامیاب ہے. حفظ قرآن کریم آئین توست، حرف حق را فاش گوید دین توست. اقبال نے اسی بات کو یوں کہہ دیا، حفظ قرآن کریم آئین توست، قرآن کو یاد کر یہ تیرا آئین ہے، یہ تیرا آئین ہے. حرف حق را فاش گوید دین توست، اور پھر قرآن جو سیدھی بات کہے اسے بتا دے لوگوں کو، یہی تیرا دین ہے، یہی تیرا کیا ہے، دین ہے. اللہ ہمیں قرآن والا آئین نصیب فرمائے. اور پاکستان کے قائد محمد علی جناح، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ملک جو بنانے چلیں اس کے لیے آئین اور دستور بھی کوئی ترتیب دی ہے، تو انہوں نے کہا میرے ملک کا آئین تو 14 صدیاں پہلے سے ترتیب دیا جا چکا ہے. تو یہ قرآن پاک جو ہے یہ آئین کی کتاب ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اگر میری آیات کو چھوڑ کر کوئی اور نظام لانے کی کوشش کرو، فلانا نظام آ گیا تو بڑا جرا، جیسے آج کل بڑے نعرے جی، کوئی کہتا ہے مساوات ہونی چاہیے جی، کوئی کہتا ہے جی فلاں ہونا چاہیے، فلاں، جتنے بھی ہیں اللہ فرماتے ہیں محض خیالات ہیں، اندھیرے کے تیر ہیں، لگ گیا تو کہیں لگ جاتا ہے کہیں نہیں لگتا. اور اگر کامیاب آئین اور دستور ہے تو وہ کون سا ہے؟ قرآن مقدس. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کی راہ سے. اگر کوئی اللہ کی کتاب کو چھوڑے گا تو بھٹک جائے گا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کون چھوڑ کر کہاں چلا گیا. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، سیدھے راہ پر کون ہے. پیر نصیر الدین صاحب گولڈ شریف والے کی کیا شعر ہے، فرماتے ہیں کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھے کیا کون ہے. جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو مت پاک بتایا کرو، اللہ جانتا ہے تقوی والا کون ہے. اس لیے فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ نے اطاعت کی اکثر ان لوگوں کی جو زمین میں ہیں وہ تجھے بھٹکا دیں گے اللہ کے راستے سے. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی، خیالات کی. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، وہ اور کچھ نہیں ہے مگر اٹکل کرتے ہیں. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ، بے شک رب تیرا وہ خوب جانتا ہے، مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِ، جو بھٹک جائے اس کے راستے سے.
وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔